وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے سورہ مائدہ کے چند منتخب آیتوں کی تفسیر ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورہ کی فضیلت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر ایک آیت کریمہ ایسی ہے جو کسی امت میں وہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی۔ عظیم آیت ہے، اور وہ آیت کیا ہے کہ ایک یہودی آیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ اے عمر ابن خطاب، آپ کے قرآن مجید میں ایک آیت پاتا ہوں، اگر وہ ہمارے یہاں نازل ہوتی، یہودیوں کے یہاں، تو ہم اس دن عید مناتے، خوشی کا دن مناتے۔ یعنی یہ کتنی بڑی آیت ہے، دیکھیے۔ اللہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے رضامندی کا اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا۔ وہ شریعت جو انبیاء علیہم السلام سے چلتی آ رہی تھی، ہر نبی کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس دین کو کیا کیا؟ مکمل کیا۔ اور ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہم کو اور آپ کو عطا کیا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ وہ آیت جب نازل ہوئی تھی، وہ دن مجھے یاد ہے۔ وہ دن عید کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، اور عرفہ کا دن ہمارے لیے کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس دن سب سے زیادہ گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور دنیا میں جتنی راتیں ہیں، اللہ رب العالمین ہر رات کو آسمان سے نیچے اترتا ہے، لیکن عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ رب العالمین دن کو آسمان سے سمائے دنیا کے اوپر اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے؟ جیسے اس کے عزت کو، اس کے جلال کو، اس کے کبریائی کو، اس کی بزرگی کو لائق ہے، ویسے اترتا ہے۔ اور اتر کے اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ یہ لوگ ایک کپڑے میں، ایک لباس میں، پراگندہ سر، پریشان حال، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کیوں ایسے کھڑے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، یہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیری مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔
یہ عرفہ کے میدان میں جو لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی گردنوں کو کیا کرتا ہے؟ آزاد کر دیتا ہے. تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے شریعت کو مکمل کیا. اور وہ آیت کون سی سورت کے اندر ہے؟ سورہ مائدہ کے اندر. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مائدہ جب نازل ہوئی تو ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی کے اوپر سوار تھے. جب آیت کے نازل ہونے کا وقت آیا تو اٹھنی بوجھ کے مارے یوں لگتا تھا کہ اٹھنی کے گھٹنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی چل نہیں سک رہی تھی وہ اٹھنی، اس قدر بوجھ. سورۃ المائدہ کے نازل ہونے وقت اس حال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر سوار تھے، یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. تو یہ اس کی فضیلت ہوئی. اور اسی طریقے سے فضیلت کے اوپر وہ بات جو ہم نے بیان کی کہ اس میں وہ آیت ہے جو کسی امت پہ نازل نہیں کی گئی. اب اس کے بعد آئیے اس کے آیتوں کے اوپر غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اوفو بالعقود، عقد کو پورا کرو. عقد مانے کیا؟ عقد مانے بولیے. عقد جب ہم بولتے ہیں تو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں شادی. عقد کے معنی اس لیے کہ روکا کے اوپر کیا لکھا رہتا ہے؟ عقد مسنون. عقد کے معنی کانٹریکٹ، عہد، پیمان، ایک دوسرے سے وعدہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں. کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو جو وعدہ تم نے کیا ہے اس وعدے کو کیا کرو؟ پورا کرو. اب وعدے کی کتنی قسم ہے؟ کتنی قسم ہے وعدے کی؟ یوں تو بہت قسم ہے، لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس کی دو قسم ہے. کتنی؟ دو قسم. ایک وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا ہے اور ایک وعدہ جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور مسئلے میں کوئی معاملہ ہو. ایک دوسرے سے وعدہ ہم لوگ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ پیک لکھاتے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ ہو وعدہ کا، تو اس کو دو حصے میں تقسیم کیجیے. اللہ سے وعدہ، اللہ سے ہم لوگوں نے وعدہ کیا ہے، بولیے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا ہے. اچھا، سب کو معلوم ہے کہ وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ کہاں ہوا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، عالم ارواح میں ہوا ہے، لیکن ہوا کہاں ہے؟ آسمان میں کہ زمین میں؟ کہاں؟ ہاں، اپنے علم میں اضافہ کیجئے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ جو وعدہ ہوا ہے نا، یہ زمین میں ہوا ہے اور عرفہ کے میدان میں ہوا ہے، عالم ارواح میں ہوا ہے. یعنی ہمارے آپ کے روحوں کو، قیامت تک آنے والے ہر بندے کے روح کو اللہ نے جمع کیا تھا عرفہ کے میدان میں. اور کیا کہا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ ہاں اللہ رب العالمین تو ہمارا رب ہے. لیکن کچھ لوگ اپنے وعدے کو یاد رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ بھلا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین وہ لوگ جو اللہ سے کیے گئے وعدے کا انکار کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کی سخت پکڑ کرے گا. اور دنیا کے اندر جو ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، اگر اس سلسلے میں وعدہ خلافی اگر ہم کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانی. اور بہت ساری نشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس حدیث میں مین اہم جو نشانی ہے وہ کتنی ہے؟ 3. کہ اذا حدث کذب، بولے گا جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ خلاف ورزی کر دے گا. وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے اوپر کوئی امانت رکھی جائے گی تو امانت کا خیانت کر دے گا. یہ سورہ
کب نازل ہوئی؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ مسلمانوں نے کافروں سے کیا کیا تھا؟ معاہدہ کیا تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن لوگوں نے عمرہ کرنے، مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا اور کہا کہ اب آئندہ سال آئیے گا، اور مسلمانوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ معاہدہ کیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رومیوں سے حضرت معاویہ نے معاہدہ کیا۔ کیا معاہدہ کیا؟ کہ 1 مہینے تک تمہارے اور ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی، یہ معاہدہ کیا۔ اور معاہدہ کرنے کے بعد یہ جو وقت ملا، اس وقت میں امیر معاویہ نے کیا کیا؟ اپنے فوج کو حرکت دے کر کے رومیوں کے بارڈر پہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ جس دن معاہدہ ختم ہوگا اس کے دوسرے دن کیا کریں گے؟ حملہ کر دیں۔ عبد الرحمن ابن قبیصہ صحابی رسول موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط بات ہے، نہیں ہو سکتا۔ جب معاہدہ ہے تو آپ معاہدے کے درمیان اس کے سرزمین سے قریب بھی نہیں ہو سکتے، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب ان کی بات سنی تو کہا کہ لشکر کو واپس لے آؤ بھائی، جہاں تھا فوج واپس لے آؤ، اور اس کے بعد پھر جب معاہدہ ختم ہوگا تب ہم یہاں سے نکل کر کے ان کے طرف لڑائی کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ کیسی عظیم اس وقت کی ہماری اور آپ کی باتیں ہیں اور تاریخ ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے۔ ہم لوگ کس زمین میں جی رہے ہیں اور کس ماحول میں جی رہے ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے، اللہ فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ رب العالمین نے چوپایوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جس کا ہم نام تم کو لے لیتے ہیں، یعنی ان کو نہیں کھانا ہے۔ وہ کون جانور ہے؟ ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ان جانوروں کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے جانور کیا ہے؟ انسان اس کو کھا سکتا ہے، حلال ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا، تو کافروں کا ایک گروپ عمرہ کرنے کے لیے، یعنی کفار و مشرکین بھی عمرہ کرتے تھے اس زمانے میں، عمرہ کرنے کے لیے اپنے جانوروں کو قلادہ پہنا کر کے، ہار وغیرہ پہنا کر کے لے کر کے جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے یہ خواہش کی کہ جس طرح سے ان لوگوں نے ہم کو روکا تھا، ہم بھی ان کو پہنچنے نہیں دیں گے مکہ، ہماری زمین سے جب یہ جائیں گے تو ہم ان کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا آیت ہے؟ دیکھیے، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ رب العالمین کے شعائر کو حلال مت کرو۔ یہ قربانی کے جانور ہیں، اللہ کے اوپر لے جائے جا رہے ہیں، ہدی کے جانور ہیں، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ آدمی جو بیت اللہ میں امن پا جائے اس کو بھی تم نہ چھیڑو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کو مسجد حرام سے روک دو، نہیں روک سکتے ہو تم۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین دوسروں کے ساتھ امن و سلامتی کی تعلیم نہیں دیتا۔ ذرا بتائیے، کفار و مشرکین نے پیارے مصطفیٰ کو روکا تھا، منع کیا تھا، اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے تم کو روکا تھا، تم اس کو نہیں روک سکتے ہو، وہ جانا چاہ رہے ہیں جانے دو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی کے کام میں، گناہ کے کام میں کسی کا تعاون مت کرو۔ نیک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگرچہ مشرک ہیں، کیونکہ اس وقت آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ مشرکوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونا، جا رہے ہیں، تم ان کو مت روکو، تمہاری دشمنی تم کو اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کو عمرہ کرنے سے روک دو۔ وہ غلط کرتے ہیں، تم غلط مت کرو۔ ایسی تعلیم کسی شریعت کے اندر ہوگی، کسی دین کے اندر ہوگی کہ اپنے تو اپنے، غیروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا
عدل کرنے کا اسلام تعلیم دیتا ہے، غیروں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرنے کا تعلیم دیتا ہے. اور اس کے بے شمار واقعات ہیں میرے بھائیوں. اسی ہندوستان کی سرزمین میں دربھنگا ایک مقام ہے جہاں ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے. دربھنگا، وہاں ایک مسجد کا مسئلہ تھا، جھگڑا ہو گیا. انگریز کی حکومت تھی، کورٹ میں عدالت میں معاملہ پیش ہوا. مسجد کی زمین تھی، ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری زمین ہے، اور مسجد والے کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے. جھگڑا ہو گیا دونوں کا. ہندوؤں نے اپنے جانب سے جانتے ہیں کس کو گواہ رکھا؟ محدث عبدالعزیز رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ کو گواہ رکھا. ہندوؤں نے رکھا گواہ، کہا کہ ہمارے طرف سے یہ گواہ ہے. مسلمان خوش ہو گئے کہ چلو اس کے گواہ ہیں، اب وہاں جائیں گے تو ہمارا فیور کریں گے. انگریز مجسٹریٹ جب کھڑا تھا اور محدث عبدالعزیز رحیم آبادی کو لایا گیا اور کہا گیا کہ بتاؤ جی یہ زمین کس کی ہے، مولوی صاحب بتائیے. تو کہا کہ جج صاحب یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمان کی زمین نہیں، یہ ہمارے اسلاف تھے. اب غور کیجیے. مجسٹریٹ نے کہا کہ تم کہہ سکتے تھے جی تمہاری زمین ہے، تمہارے اوپر فیصلہ ہونا تھا، اپنی مسجد کی زمین تم نے چھوڑ دی. کہا ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ زمین جس کو حرام مال سے یا حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اس پہ ہم نماز کیسے کر سکتے، اپنے رب کو سجدہ کیسے کر سکتے؟ حرام ہوگا ہمارے لیے. یہ ہمارے دشمن ضرور ہیں، لیکن عدل جہاں ہوگا، انصاف جہاں ہوگا، ہم عدل اور انصاف کو دیکھیں گے، کسی کا منہ نہیں دیکھیں گے. یہ تاریخ ہے ہماری اسی ہندوستان کے اندر. میرے بھائیوں کبھی موقع ملا تو تاریخ اہل حدیث کے یہ سنہرے اوراق جو ہمارے اسلاف کے اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر ہے میں کھول کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر آپ کے سامنے کلیجہ ہو تو سنیے گا کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے. وہ تو آبا تھے تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. آج ہماری کیا حالت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو. ہرگز نہیں. عدل کرو، انصاف کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کی فہرست بیان کی ہے. کون جانوروں کی؟ دیکھیے کہ حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر مردار. مردار کس جانور کو کہتے ہیں؟ ہر اس جانور کو جو اپنی نیچرل موت مر گیا ہو وہ مردار ہے. جس کو ذبح اسلامی طریقے کے اوپر نہیں کیا گیا ہو وہ کیا ہے؟ مردار ہے. اور یہ بات ذرا دل میں ہاتھ رکھ کر کے سنیے گا. علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ وہ جانور جس کو بے نمازی نے ذبح کیا ہو وہ بھی کیا ہے؟ مردار کے حکم میں ہے. وہ بھی مردار کے حکم میں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بے نمازی مشرک ہے اور مشرک کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا نہیں کھا سکتے. غور کیجئے گا. اب کہیے گا مولوی صاحب آپ تو ایسا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ گوشت کھانا ہی چھوڑ دیں. تو چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. نماز پڑھنا پڑے گا. بغیر نماز کے اگر ٹوپی رکھ کر کے خالی داڑھی رکھ کر کے ذبح کر دے آدمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو مشرک کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا اگرچہ وہ 100 مرتبہ بسم اللہ کہے پاک نہیں ہوگا. اور ابن عثیمین نے یہ بھی لکھا ہے، غور کیجئے گا، کہ وہ مشرک جو بے نمازی ہے اس امت کا وہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے اور گیا گزرا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہود و نصارہ کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا اللہ نے حلال کیا، لیکن مشرک کا ذبح کیا ہوا اللہ نے حلال نہیں کیا. سمجھ گئے بات کو؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز یوں ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آگے آیت آپ کے سامنے آئے گی، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا. کس بات کا وعدہ لیا تھا؟ کہا تھا انی معکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں ہم تمہارے ساتھ ہیں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو
وآتیتم الزکات، اور زکات دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ سلجوقیوں نے جب حملہ کیا اسی ہندوستان میں تو حملہ ہوتے ہوتے گولی بارود جو چل رہی تھی چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ اب ادھر سے برادرانی وطن تھے، ہندو لوگ تھے، راجا تھے، ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یار اتنا جنگ چل رہا تھا، جنگ چلتے چلتے کیوں رک گیا معاملہ؟ ان لوگوں نے گولی چلانا کیوں بند کر دیا؟ کسی نے کہا ان کے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد کیا کریں گے؟ حملہ کریں گے۔ کہا جو قوم نماز میں اتنا پنکچول ہو اس سے ہم لڑائی میں نہیں جیت سکتے، ہتھیار رکھ دو۔ ہتھیار رکھ کر کے سرنڈر کر دیا لوگوں نے۔ یہ ہے نماز۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ کی مدد آئے، اور ایک ٹائم کا نماز پڑھنا اتنا بھاری لگتا ہے۔ پھر رمضان المبارک ہے، اس میں حالت دیکھیے، 7-8 روزہ آج ہوا ہے، نمازیوں کی اب حالت دیکھیے کیا ہو گئی۔ پہلے دن شروع دن میں یوں لگتا تھا کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی، اب مسجد کو بڑا کرنا پڑے گا، لیکن اب دھیرے 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 کیسا جوش ہمارا سوڈا بوتل کی طرح اترتا چلا گیا۔ اور پھر کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ نماز میں کہیں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور جان لیجئے، یہ بھی سنیے، نماز انسان کی مدد کے لیے یا اللہ رب العالمین کی مدد کو روئے زمین پہ لانے کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے یہ ملک عبدالعزیز وہی ہیں جنہوں نے 40 آدمی کو لے کر کے، ترکی کی حکومت تھی سعودی عرب کے اوپر، کویت سے چلے تھے 40 آدمی کو لے کر کے، اور ریاض کے اوپر حملہ کیا اور ریاض کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پورے سعودی عرب کے اوپر تیسری مرتبہ جنہوں نے حکومت کو قائم کیا ہے یہی ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو بادشاہ ہیں ان کے ابا ملک عبدالعزیز، ان کے آنکھ میں تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو 4-5 دن تک نماز نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھیے نماز، جھکیے گا اگر تو کیا ہوگا، آپ کے آنکھ کو نقصان ہو جائے گا۔ کہا وہ آنکھ ہی کیا جو مجھ کو نماز سے روک دے، آنکھ رہے چاہے نہیں رہے، میں نماز جیسے پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھوں گا۔ اور پڑھتے رہے اور ان کی آنکھ جیسی تھی ویسی ہی رہی، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کی صلاح نہیں مانیے، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے اوپر عزم ہو، بھروسہ ہو، تو اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والوں کی کیسی مدد کرتا ہے۔ دیکھیے ہم بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہو، آسمان سے فرشتے نازل ہو۔ یہ وہ خواب ہے میرے بھائیو جو کبھی قیامت تک پورا ہونے والا نہیں ہے، کبھی نہیں پورا ہونے والا ہے۔ لوگ کہہ دیں کہ ہم ایسے ہی اللہ رب العالمین کی مدد آ جائے گی، ہرگز اللہ رب العالمین کی مدد ایسے آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے مردار کو۔ مردار سے مراد کون ہے آپ سمجھ گئے، لیکن مچھلی زندہ ہے کہ مردہ؟ بولیے، مچھلی زندہ ہے کہ مردہ ہے بھائی؟ ہاں، ذبح کرتے کیا اس کو، پھر کیسا کھاتے؟ ابھی یہ بات آئی نا کہ ہر وہ جانور، جاندار جس کا کھانا جائز ہے، اگر اس کو اسلامی طریقے کے اوپر ذبح کیا جائے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ جس کا کھانا جائز نہیں ہے، اگر لاکھ آپ اسلامی طریقے کے اوپر اس کو ذبح کیجئے، کتے کو مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی ذبح کیجئے، تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مچھلی کو ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ پھر کیسے حلال ہے؟ جانور میں نہیں ہے، ابھی تک لگتا ہے حرام کھا رہے تھے مچھلی۔ میرے بھائیوں، حدیث سے، کس سے؟ حدیث سے۔ اب آئیے منکرین سنت کو بلائیے، جو کہتا ہے حدیث کے اوپر نہیں عمل کرنا، مچھلی کہاں سے کھائے گا؟
کیا قرآن میں اللہ رب العالمین نے مچھلی کا کہیں تذکرہ کیا حلال ہونے کے اعتبار سے؟ ذبح کر کے کھاؤ بول کے؟ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مردار اور 2 خون تمہارے لیے حلال کیے گئے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ ٹڈی جو ایک کیڑا ہوتا ہے، ابھی 1 سال پہلے کورونا کے زمانے میں خوب نکلا تھا یوپی وغیرہ میں، دیکھا تھا آپ لوگوں نے، اور خبر آ رہی تھی کہ ادھر بھی آئے گا ادھر بھی جائے گا، لوگ پریشان تھے۔ تو وہی ٹڈی اگر وہ مر بھی جائے تو اس کو کھا سکتے ہیں، حلال ہے۔ اور اسی طریقے سے مچھلی، اس کو بھی کھا سکتے ہیں، وہ بھی حلال ہے۔ اور 2 خون میں ایک کلیجی اور ایک تلی، یہ دونوں کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مردے کو حرام کیا اور دم کو حرام کیا۔ دم مانے خون، وہ خون جو جانور کو ذبح کر کے جانور سے بہا ہو۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا برتن میں رکھ کر کے اس خون کو حفاظت سے رکھتے ہیں، اور جب وہ جم جاتا ہے تو اس کو پکا کر کے کھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے۔ اسی طرح سے وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ، وہ جانور جو پھانسی لگا کے مر گیا ہو۔ وَالْمَوْقُوذَةُ، وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، کسی بڑے چیز سے ایسا چوٹ لگا اور لگنے کے بعد وہ مر گیا ہو۔ وَالْمُتَرَدِّيَةُ، وہ جانور جس کو اوپر سے نیچے گرا دیا گیا ہو، مر گیا ہو۔ وَالنَّتِيحَةُ، وہ جانور جو آپس میں لڑائی کر کے سینگ مارنے کی وجہ سے مر گیا ہو۔ اگر زندگی ان جانوروں میں باقی ہے اور آپ نے ان کو پا لیا تو آپ ان کو ذبح کر سکتے ہیں، شرعی طریقے کے اوپر ذبح کر دیا تو حلال ہے۔ لیکن اگر مر گیا وہ جانور خود سے، تب اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ سب کے سب حرام ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ جانور ہیں جس کا کھانا اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ کھانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد آیت الوضو ہے، تو انشاءاللہ ہم درس کو کل سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔